بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، بھائیوں اور دوستوں، جب انسان کے سامنے کوئی چیز آتی ہے اس کو دیکھ کر کوئی دوسری چیز اس کو یاد آ جاتی ہے۔ چنانچہ اس وقت خوب گرمی چل رہی ہے، اور گرمی جب خوب شدت اختیار کرنے لگ جاتی ہے تو کچھ ہلکی ہلکی بارش کے آثار بھی نمودار ہونے لگتے ہیں۔ پھر بھی یہ بارش اس گرمی کو ختم کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ اللہ کے بندے، انسان اور جانور، چرند پرند سب جو ہے گرمی کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جب اس گرمی کو انسان دیکھ لیتا ہے، اس گرمی کو گزارنے لگتا ہے، تو اس ایک مومن ہونے کے لحاظ سے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس سے بڑی جو گرمی ہے، اس سے زیادہ شدت والی جو گرمی ہے، جو گرمی انتہائی اپنی آخری شدت کو پہنچ چکی ہوگی، اس گرمی کو یاد کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ان شدت الحر من فیح جہنم، کہ سخت ترین گرمی جو ہوتی ہے وہ جہنم کی لپٹ سے ہوتی ہے۔ جہنم کے اندر سوائے آگ کے اور گرمی کے کچھ نہیں ہوگا۔ ایک جھونکا جب چل جاتا ہے جہنم کی، ایک ہوا جب چل جاتی ہے دنیا کی طرف، تو دنیا کے اندر جو ہے گرمی اپنے عروج کو پہنچنے لگتی ہے۔ اس لیے گرمی کو دیکھنے کے بعد یا گرمی کے دنوں کو گزارتے وقت انسان کو اس میدان محشر کی گرمی کو یاد کرنا چاہیے، جس وقت اولین و آخرین وہاں پر جمع ہوں گے، اور وہاں پر کامیابی ان لوگوں کو ملے گی جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، اللہ کے نیک و متقی و پرہیزگار بندے وہ ایسے مشروب سے ان کی پیاس کو بجھایا جائے گا جس کے اندر جو ہے کافور ملا ہوگا، جنت کا کافور۔ كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، ایک ایسا چشمہ جس سے وہ اپنی پیاس کو بجھا رہے ہوں گے اور وہ سیراب ہو رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے لیے انتظامات وہاں پر فرمائے گا، اور یہ انتظامات میدان محشر میں صرف انہی کے لیے ہوں گی۔ اس سے بھی پہلے جو میدان محشر کی گرمی ہوگی، اس گرمی کے تعلق سے ہمیں اتنا جاننا ضروری ہے کہ ہم دنیا کے اندر جب گرمی محسوس کرتے ہیں، کہیں سائے کے اندر چلے جاتے ہیں، سایہ حاصل کر لیتے ہیں، ایئر کنڈیشن میں پہنچ جاتے ہیں، وہاں سے ٹھنڈک حاصل کر لیتے ہیں، کوئی اپنے پنکھے کو چلا کر کے کچھ گرمی کو دور کرتا ہے، کوئی گھر کی کھڑکیوں کو کھول کر کے باہر کی ہوا اندر لانے کی کوشش کرتا ہے، کوئی کچھ نہ ہو کسی کے پاس تو اپنے ہاتھ سے پنکھا جھولتا ہے تاکہ کچھ گرمی کی شدت کے اندر کمی آئے۔ بزرگوں اور بھائیوں، ایک مومن ہونے کے لحاظ سے مومن کے سامنے ہر وقت آخرت کا جو ہے منظر ہوتا ہے، آخرت میں اس کے ساتھ جو معاملہ پیش آنے والا ہے اس منظر کو یاد کرتا ہے۔ اور دنیا کی تمام تر چیزوں کو اس کے پاس کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے، معمولی ہوتی ہے، اس کی حیثیت بالکل تھوڑی ہوتی ہے۔ اس لیے ایک مومن آخرت کی گرمی کو جب یاد کرے تو اس کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اس میدان محشر کی گرمی میں جب سورج کو اللہ تبارک و تعالی اتنا تیز کر دیں گے، اتنا قریب کر دیں گے کہ انسان اپنے پسینے کے اندر شرابور ہوگا، اور وہاں پر کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سایہ کے۔ اللہ تعالیٰ کا عرش کا ایک سایہ ہوگا، اس سائے میں اللہ تبارک و تعالی جگہ دیں گے کچھ مخصوص لوگوں کو، اور انہی کو وہاں پر جو ہے راحت ملے گی، انہی کو وہاں پر ٹھنڈک ملے گی، انہی کو وہاں پر جو آرام ہوگا۔ باقی حساب ہونے تک تمام کے تمام لوگ جو ان لوگوں میں شامل نہیں ہوں گے
جو میدان محشر کے عرش کے سائے کے اندر نہیں ہوں گے، سبھی کو گرمی کے اندر گزارنا ہوگا۔ ہم مومن ہونے کے لحاظ سے ہمیں قبر کی تنہائی کو یاد کرنا ہے، میدان محشر کی گرمی کو یاد کرنا ہے، اور ان جگہوں پر ہمارے لیے کامیاب کرنے والے جو عمل ہو سکتے ہیں ان اعمال کو ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی کچھ ہو رہا ہے یہ معمولی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ دن جیسے بھی ہوں آدمی کے گزر جاتے ہیں، لیکن ہمیشہ کی زندگی، آخرت کی زندگی، اس زندگی کے اندر انسان کو کامیاب کرنے والے جو عمل ہو سکتے ہیں ان اعمال کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور بار بار اس کے تذکرے کی ضرورت ہے، اور اس کو دلوں کے اندر اس کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ میدان محشر میں عرش کے سائے میں جن لوگوں کو رکھیں گے، چند لوگوں کا نام بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، اس لیے کہ یہ لوگ، ان کا جو عمل صادر ہو رہا ہے وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے صادر ہو رہا ہے۔ دنیا کی نام و نمود، شہرت، دکھاوا کوئی مقصود نہیں، وہ خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کیا کرتے تھے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کام کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے جگہ دے گا۔ اس میں سے ایک بندہ تو وہ ہوگا الامام العادل، بادشاہ وقت، انصاف پسند بادشاہ، امیر سلطنت، جس نے انصاف کے ساتھ کام لیا ہوگا اپنی رعایا کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ایسے امیر کو، ایسے جو ہے حاکم کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دیں گے جس نے کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی ہوگی، اپنی رعایا میں سب کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا ہوگا۔ چنانچہ اس کا انصاف کرنا اس لیے تھا کہ وہ اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر رکھے ہوئے تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ اس خوف الہی کی وجہ سے اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ ایک دوسرا نمبر وہ شخص ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک نوجوان، شاب نشأ فی عبادت اللہ عز وجل، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کی زندگی کو اللہ کی اطاعت و بندگی و عبادت میں گزارا ہوگا۔ اس لیے کہ جوانی کی زندگی ایسی ہوتی ہے جس میں آدمی کا خون بھی گرم ہوتا ہے، جوش بھی ہوتا ہے، اور بیرا روی کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں بنسبت بڑھاپے کے۔ اس لیے ایسے وقت میں وہ جب اللہ کی طرف متوجہ ہوگا اور اللہ کی اطاعت میں لگے گا، بندگی میں لگے گا اور اللہ کی عبادت میں لگے گا، تو خالصتاً اس کا یہ کام اللہ کی رضا کے لیے ہوگا۔ چنانچہ جوانی کی زندگی کو اگر کسی نے اللہ کی عبادت میں، اطاعت میں، بندگی میں گزارا ہوگا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں اس جوان کو جو ہے جگہ عطا فرمائیں گے، اگرچہ کہ وہ بوڑھا ہو کر انتقال کیا ہو، جو بھی ہو، لیکن جوانی کی زندگی کو اس نے خاص طور سے، جو بیراروی کی زندگی عموماً سمجھی جاتی ہے، اس زندگی کو اس نے اللہ کی اطاعت میں گزارا تھا، اور بعد کی زندگی بھی اس نے اللہ کی عبادت میں گزاری، اس جوان کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ ایک تیسرا وہ شخص ہے جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک خوبصورت ترین عورت جس کے پاس خوبصورتی بھی تھی، منصب بھی تھا، اور جو کچھ ہو سکتا تھا سب کچھ اس عورت کے اندر تھا، اس عورت نے اس کو برائی کی دعوت دی، غلط کام کی طرف بلایا، بدکاری کی طرف اس کو بلایا، اور اس کے لیے بدکاری کے تمام اسباب موجود تھے، اور بدکاری کرنے کی صورت میں کسی طرح کی بدنامی کا بھی خطرہ نہیں تھا، ہر طرح کے اسباب بدکاری کے لیے موجود تھے، لیکن اس نے خالصتاً اللہ کے خوف سے یہ کہا، انی اخاف اللہ، میرے دل میں اللہ کا خوف ہے، میں تجھ سے یہ کام نہیں کر سکتا۔ چنانچہ تمام تر بدکاری کے اسباب موجود ہونے کے باوجود اس نے اپنے آپ کو بدکاری سے روکے رکھا ہوگا، صرف اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو بھی اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے جس دن سوائے عرش کے سائے کے کوئی سایہ نہیں۔ ایک وہ شخص جس نے اپنا تعلق اللہ کے گھر سے قائم رکھا ہوگا، رجل قلبہ معلق بالمساجد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ جس کا دل مسجد سے لگا ہوا تھا، مسجد سے اٹکا ہوا تھا، نماز پڑھی پھر آئے، پھر نماز کی فکر رہتی ہے اس کو،
مسجد میں آتا ہے، مسجد میں وقت گزارتا ہے، بھاگنے کے چکر میں نہیں رہتا۔ ایسا نہیں کہ بالکل آخری وقت میں مسجد میں آیا، جلدی سے نماز پڑھ کے بھاگ گئے، نہیں، مسجد میں وقت گزارنے کو پسند کرتا ہے، مسجدوں میں اپنے وقتوں کو گزارتا ہے، وقت سے پہلے مسجد میں آتا ہے، اور پھر مسجد سے جاتے ہوئے اس کو یہی فکر ہوتی ہے کہ اب اگلی نماز کی تیاری پہلے کرنی ہے۔ تو مسجدوں کے ساتھ جن کے دل لگے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ اسی طرح سے ایک وہ شخص جس نے اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کیا، ناداروں، مسکینوں، محتاجوں کی مدد کی ہوگی، ایسے مخفی طریقے سے اس نے لوگوں کی مدد کی ہوگی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اس انداز میں کہ داہنے ہاتھ سے دے رہا ہے تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں، ایسے لوگوں کی مدد کی ہوگی اس نے، ایسے لوگوں کا کام کیا ہوگا، ایسے لوگوں کی ضرورتیں اس نے پوری کی ہوں گی۔ لینے والا جانتا ہے، دینے والا جانتا ہے، اوپر والا جانتا ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ کس کو کیا دیا گیا۔ لوگوں کی ضروریات کو چھپ چھپ کر ادا کرنے والا، لوگوں کو ان کی حاجتوں کو پوری کرنے کے لیے تعاون کرتا ہے چھپ چھپ کر، اور یہ مخفی اس لیے رکھتا ہے کہ اللہ جانے اور کوئی نہ جانے۔ ایسے لوگ جو اپنے عملوں کو مخفی رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت میں، اس کو بھی عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ ایک وہ شخص جن کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا دو شخص آپس میں محبت اس لیے رکھتے ہیں، تحابا فی اللہ، اللہ کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں، اجتمع علیہ وتفرقا، اللہ ہی کے لیے آپس میں ملتے ہیں، اللہ ہی کے لیے آپس میں الگ ہوتے ہیں۔ کسی سے محبت اس لیے نہیں کہ اس کے مال، اس کا منصب، اس کا کوئی مرتبہ، اس کی وجہ سے محبت نہیں، بلکہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، وہ اللہ کا متقی و پرہیزگار بندہ ہے کہ جس سے محبت رکھنے کی صورت میں میرا بھی کچھ بھلا ہو جائے گا۔ اس لیے آپس میں دو لوگ جو ایسی محبت کرتے ہیں جو اللہ کے لیے محبت ہوگی، اس طرح سے اللہ کے لیے محبت کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے اور میدان محشر کی گرمی سے نجات دیں گے ان کو۔ ایک شخص وہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینہ، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہا تھا، اللہ کو یاد کر رہا تھا، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے تھا، خوف خدا کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے عذاب سے، آخرت کی گرمی سے، قبر کی تنہائی کو، اس کو یاد کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، ففاضت عینہ، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، وہ روتا ہے اللہ کے سامنے حاضر ہو کر، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا ہے تو خوف خدا کی وجہ سے اس کی آنکھیں چھلکنے لگتی ہے، وہ اس کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ یہ لوگ ہیں جنہوں نے خالصتاً اپنے اعمال کو اللہ کے لیے کیا ہوگا۔ میدان محشر کی گرمی سے بچنے کے لیے اور عرش کے سائے میں جگہ پانے کے لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان لوگوں کی جو فہرست گنائی گئی ہے ان میں سے کسی کے اندر ہمارا نام نکل آئے، کسی فہرست میں ہم اپنا نام لکھوا دیں اللہ کے سامنے، ایسے عمل کریں جو عمل بتائے گئے ہیں۔ چنانچہ مسجد سے تعلق رکھنا، آپس میں مسلمانوں سے محبت رکھنا، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنا، یا پھر اسی طرح سے مخفی طور پر لوگوں کی مدد وغیرہ کرنا، یہ تمام اعمال ہر ایک کے بس کے اندر ہے۔ کچھ عمل اگرچہ کہ سب کے بس کے نہیں ہیں، لیکن یہ تمام اعمال جو ہے سب کے بس کی بات میں ہے، اس لیے ہماری اپنی کوشش ہو۔ یہ ہم گرمی شکایت کرنے لگتے ہیں، بڑی گرمی ہو گئی، بڑی گرمی ہو گئی، اللہ کے نبی نے فرمایا جہنم کی گرمی کی لپٹ، جب گرمی ہوتی ہے ہمیں سمجھنا چاہیے جہنم کی ہوا چل گئی، ہلکی سی ہوا جہنم کی چلا دی اللہ نے، گرمی جو ہے تیز ہونے لگی۔ شکایت کے بجائے ہمیں فوراً جو ہے سوچنا چاہیے میدان محشر میں میرا کیا ہونے والا ہے، اس وقت مجھے عرش میں سایہ ملے گا کہ نہیں، یہ سوچ کر کے ہم ان لوگوں کے اندر اپنی اس فہرست کے اندر اپنا نام شامل کرنے والے ہوں اور ان اعمال کو اختیار کرنے والے ہوں جن عملوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم کو بھی عرش کے سائے میں جگہ دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ان باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، ایمان پر اپنے وقت پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین وآخر دعوانا۔